قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح آپ نے پہلے آیت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا کہ آپ کو ہم نے امی بنایا، یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں. جبکہ ایک ہم روایات سنتے ہیں جو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ معاہدہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام کے سامنے سے محمد رسول اللہ جو ہے اس کو ختم کیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، انہوں نے نامناسب سمجھا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے باقاعدہ اس کو ختم کیا اور لکھا. تو اگر تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے کیسے لکھا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. قرآن کریم کے اندر جیسے پہلے میں نے آیت سورہ عنکبوت کی آیت ذکر کی، اسی طرح دوسری آیت سورہ اعراف میں ہے اور اس میں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو کہ نبی ہیں اور امی نبی ہیں. تو دونوں آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اسی طرح سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی خطوط لکھوائے ہیں وہ سارے آپ نے صحابہ سے لکھوائے ہیں. قرآن کریم وہی اترتی تھی، آپ نے کاتبین رکھے ہوئے تھے جو وہی لکھتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، کئی اور کاتبین وہی ہیں جو وہی لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لکھواتے تھے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طرح اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لکھوا رہے تھے. تو صحیحین کے اندر ایک روایت، یعنی اسی حدیث کا ایک طریق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے طرق ہیں اس کے، کیونکہ اس حدیث کے کئی طرق ہیں. تو اس حدیث کا یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کے واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے. اور اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو کہا، قال علی ابن ابی طالب امحو، اس کو مٹا دو. لا امحک ابدا، اے اللہ کے رسول میں آپ کو کبھی جو ہے وہ نہیں مٹا سکتا، مطلب آپ کا نام جو ہے وہ کبھی نہیں مٹا سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہاں ہے، مجھے دکھاؤ. تو وہاں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے اس کو مٹایا، یعنی حضرت علی سے پوچھ کر. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے لکھا، یعنی آپ نے محمد رسول اللہ کو ختم کر کے آپ نے لکھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ. اب اس روایت کو لے کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب بظاہر یہ اشکال ہے. تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے جو ہے وہ آراء دی ہیں. بعض علماء کا موقف تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ آپ کو قادر کر دیا لکھنے پر، تو آپ نے لکھ دیا. لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نہ اس وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ پہلے نہ بعد میں. اور کیونکہ دیگر اسی حدیث کے دیگر طرق کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی کو آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے، حضرت علی نے بتایا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا ہے، نہ کہ لکھا ہے. صحیح. جبکہ دوسری روایت جس کے اندر لکھنے کا ذکر ہے اس کے اندر باقاعدہ آتا ہے وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ، کہ آپ اچھے طریقے سے لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے لکھ دیا. تو بعض علماء کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی سے آپ نے پوچھ کر مٹایا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. اور یہ زیادہ روایت جو ہے وہ مضبوط ہے اور زیادہ صحت کے اعتبار سے یہ صحیح ہے بنسبت اس روایت کے جس کے اندر آپ کے لکھنے کا ذکر ہے. یعنی یہ دوسرا موقف ہے جو علماء کہتے ہیں کہ آپ نہ اس وقت آپ نے لکھا ہے، نہ پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہ بعد میں، لیکن حضرت علی نے ہی لکھا ہے. لیکن حضرت علی نے محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کیا تھا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے. اس بات کی دلیل ہے یہ روایت. تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں ابو اسحاق جو راوی ہیں حضرت براء بن عازب سے جو تابعی روایت کر رہے ہیں ان کی طرف سے وہم ہے. کیونکہ جب دیکھیں کسی روایت کے دو روایات میں بظاہر تعارض ہونا، تو اس تعارض کا ایک حل یہ ہے کہ اس کے تمام طرق کو جمع کیا جائے. راجح موقف جو سامنے آتا ہے روایات کو جمع کرنے کے بعد وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور نہ اس وقت اور نہ بعد میں. بالفرض اگر وہ روایت صحیح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس وقت لکھا ہے تو پھر معجزہ ہو سکتا ہے. یہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا اور آپ نے پہلے نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس وقت آپ نے لکھا ہے. اسی سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ قادر ہو گئے تھے لکھنے پر، آپ اس کے بعد لکھ لیتے تھے. جب آپ نے یہ لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا اور اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو آپ لکھنا جانتے تھے. ایک یہ رائے بھی علماء کی موجود ہے. یعنی ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی بنتا ہے. بالکل ایسا ہی.